وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے چند دنوں کے درس میں عرض کیا تھا اللہ کے قرآن اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ ظلم عظیم جو ہے وہ بھی شرک ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے اکبر الکبائر وہ بھی شرک ہے، اور جہنم میں مستقل ڈالنے والی بیماری جو ہے وہ بھی شرک ہے، اور شرک پہ مرنے والوں کی نہ بخشش ہونے کا بھی اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی، ان کے لیے شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوگی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت فرمائی حضرت معاذ کو کہ معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا، چاہے تیرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا قتل کر دیں یا چاہے تجھے آگ میں ڈال دیں، لیکن شرک نہ کرنا. اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مشرک اگر رشتہ دار مر جائیں تو ان کی بخشش بھی نہ مانگیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزر کے شرک پہ مرنے کے بعد بخشش مانگنے سے منع کر دیا. یہ ساری باتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سن چکے ہیں. اب یہ سمجھیں کہ شرک ہے کیا. اتنی بڑی بلا جو ہے کہ سارا قرآن بھرا ہے کہ لا تشرکو لا تشرکو لا تشرکو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اور من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور سارا قرآن سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک چلے جائیں ہر سورت میں لازماً شرک کی مذمت ملے گی. تو آخر شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شرک کا ایک تو لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے شرک کا معنی سمجھیں یہ شریک سے ہے. شراکت ہے، شراکت داری ہے، شرکاء ہیں، شریک ہیں، یعنی کسی کاروبار میں حصے دار ہیں، دکان میں، زمین میں، تجارت میں. تو عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جناب یہ میرا شریک ہے، یہ جناب زمین میری نہیں اکیلی بلکہ اس میں میرے ساتھ 2 شریک ہیں، اس بلڈنگ میں میرے ساتھ جناب 5 بندے شریک ہیں، اس کاروبار میں جناب میرے ساتھ بہت شرکاء ہیں، اور یہ بینک ہے، یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ جی ہمارے نہیں ہیں، ان میں تو شیئرز ہیں، حصص ہیں، بہت شریک ہیں.
تو یہ ظاہری معنی کیا ہوا؟ شرک کا شراکت کرنا، شراکت داری کا ثابت ہونا، کسی کو کسی چیز میں شریک کر لینا، یہ شرک کا معنی میں ہے۔ مادہ ایک ہوتا ہے، شراکت ہو یا شرک ہو، یا شریک ہوں یا شرکا ہوں، ان سب کا اصلی مادہ جو ہے وہ یہ ہے کسی کو شریک بنانا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ اچھا، آپ درود شریف پڑھیں گے تو پھر جلدی سمجھ جائیں گے۔ اب اصطلاحی معنی، اصطلاحی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے اعتبار میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، یاد رکھنا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ کے افعال و اختیارات میں یا اللہ کی عبادات میں کسی چیز کو کسی غیر کو ملانا جو ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بالکل دماغ میں رکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے جو افعال و اختیارات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کے لیے جو عبادات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی کو اب اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات جو ہے، اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ ذات واحد ہے، وہ ذات احد ہے، وہ ذات اکیلی ہے، وہ ذات اول ہے، وہ ذات آخر ہے، وہ ذات ظاہر ہے، وہ ذات باطن ہے، وہ ذات حی ہے، وہ ذات قیوم ہے، وہ ذات دائم ہے، وہ ذات ناقابل فنا ہے، اور اللہ کی صفات میں، ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی ذات میں شریک کرے گا تو وہ کیا کہا جائے گا؟ مشرک ہے۔ اب اسی کو سمجھیں اور دماغ میں بٹھاتے جائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ آسان فرما دے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ سب کو شرک سے بچائے۔ میرا عزیز، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ کون بندہ ہے مسلمان بھی چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں جہنم میں جاؤں؟ کون بندہ ہے؟ لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی میں، بعض لوگ جہالت کی وجہ سے، بعض لوگ اللہ کے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، بعض لوگ احادیث رسول عربی سے دور ہونے کی وجہ سے، اور بعض لوگ اپنے غلط دوستوں کے عقیدوں کی وجہ سے ایک غلطی میں پڑ جاتے ہیں، اور چونکہ ان کو روشنی نہیں ملتی ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سب کو روشنی عطا فرما دے، اور اللہ پاک سب کے دلوں میں توحید کو گھر کر دے۔ اب دیکھو نا جی، لاکھوں حاجی آ رہے ہیں، دعا کر اللہ سب کو خیریت سے حج نصیب فرما دے، لیکن ابھی تک ان بیچاروں کو کسی کو حجر اسود کا پتہ نہیں، کسی کو صفا کا پتہ نہیں، کسی کو مروہ کا پتہ نہیں، کسی بیچارے کو احرام باندھنے کا پتہ نہیں، کسی بیچارے کو سائی میں دوڑنے کا پتہ نہیں، کسی بیچارے کو استلام کرنے کے طریقے کا پتہ نہیں، کسی بندے کو استباع کا پتہ نہیں، کسی بندے کو رمل کا پتہ نہیں، کسی کو مقام ابراہیم کا پتہ نہیں، کسی بندے کو مینا کا پتہ نہیں۔ تو کیا مانا ہے؟ غریب کیا کریں؟ جاہل ہیں، دین سے واسطہ نہیں ہے، اور انہوں نے کوشش نہیں کی، اور میری برادری مولویوں نے محنت نہیں کی۔ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے۔ اگر ہر محلے کا مولوی جو ہے، ہر جامع مسجد کا مولوی جو ہے، ہر علاقے کا مولوی، یونین کونسل یا موضع کا مولوی جو ہے، اگر وہ بینکوں سے فہرست لے لیں کہ اس علاقے کے کتنے حاجی حج پہ جا رہے ہیں، ان کے گھر جا کے مل لے، ٹائم دے کے ان کو صرف عمرہ اور حج اور مکہ اور مدینہ سمجھا دے، تو الحمدللہ لوگ 80% غلطی کرنے سے بچ جائیں۔
سیاست سے فارغ نہیں، یا پھر مولوی جو ہیں اپنے اپنے مقابلے سے فارغ نہیں، سپیکر بھی مقابلے پہ ہیں، مسجدیں بھی مقابلے پہ ہیں، اب تو ماشاءاللہ پگڑیاں بھی مقابلے پہ ہیں، کرتے بھی مقابلے پہ ہیں، واسکٹیں بھی مقابلے پہ ہیں۔ دعا کر اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ میں تو اللہ کے کعبے میں، اللہ جانتا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ گالیاں نہ دیں، پتھر نہ پڑے، تو پھر تو میں نبی کا وارث نہ ہوا۔ حضور کی بات سب نے مان لی تھی، تو پھر ہم ٹکے کے آدمی ہماری کیا حیثیت ہے؟ پتہ تو تب لگے گا کہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ چند آدمی ناراض ہوں، کچھ گالیاں دیں، کچھ پتھر ماریں، کچھ وہابی کہیں، کچھ نبی کا منکر کہیں، کچھ تہمتیں لگائیں، اور کچھ کہیں گے نہیں بھائی بات تو قرآن حدیث کی ہے، مانو یا نہ مانو۔ تب ہی وہ عالم بنتا ہے جس پہ سارا جہان راضی ہو جائے، سمجھو عالم نہیں، مداہن ہے، گنگا شیطان ہے۔ سارا جہان نبی پہ راضی نہیں ہو سکا تو مولوی پہ راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اب جناب سمجھیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا کیا مانا کہ خدا دو ہیں۔ جیسے کہ بعض کافروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو خدا ہیں، ایک کا نام یزدا ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ ایک خدا خیر کا پیدا کرنے والا ہے، ایک شر کے پیدا کرنے والا ہے، ایک روشنی کے پیدا کرنے والا ہے اور ایک اندھیروں کے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر بھی پیدا کرے، شر بھی پیدا کرے، اچھائی بھی پیدا کرے، برائی بھی پیدا کرے، نور بھی پیدا کرے، ظلمات بھی پیدا کرے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، اصل میں دو خدا ہیں، ایک کا نام یزدا ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ تو اب جو اللہ کی ذات میں یہ عقیدہ رکھے وہ کیا بن گیا؟ مشرک بن گیا، وہ شریک کر رہا ہے نا۔ کیوں؟ مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ سب کا خالق کون ہے؟ پہلی جو ایمان کی شرط پڑھتے ہو، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، پڑھ لو، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہمارا ایمان ہے تقدیر کا کہ اللہ ہر خیر شر کے بنانے والے ہیں، خیر پیدا کرنے میں بھی حکمتیں ہیں اور شر پیدا کرنے میں بھی حکمتیں ہیں۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی کیا قیمت ہے، اگر باطل نہ ہو تو حق کی کیا قیمت ہے۔ اگر مکے میں ابو جہل کو پیدا نہ کرتا تو صدیق کو نمبر کیسے ملتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر اللہ کی ذات میں دو مانے تو کیا بن گیا؟ مشرک۔ یاد رکھیں ایک۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے لیکن وہ کسی ذات میں ایسے حلول کر جاتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے مثلا زمزم میں ہم پانی ڈال دیں تو زمزم بھی پانی ہے اور وہ پانی بھی پانی ہے، مل گیا تو ایک ہو گیا۔ اب ہم علیحدہ نہیں کر سکتے کہ اس میں زمزم کتنا ہے، کون سا ہے، اور سادہ پانی کون سا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا تو ایک ہے لیکن کبھی کبھی کسی میں ایسا حلول کر جاتا ہے، مل جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ لیں، یہ قرآن ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گئے۔ ان الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے، اللہ تین میں ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے اور بی بی مریم بھی ہے، تو ان تین میں ایک خدا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں۔ تو اب انہوں نے اللہ کو ان دو کے ساتھ ملا دیا تو کیا بن گئے؟ مشرک بن گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عقیدہ سمجھ آ رہا ہے؟ دماغ میں بات بیٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ مشرک بن گئے۔ اچھا اسی طرح سمجھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تو ہے
لیکن وہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں تو وہ ہمیں بشر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر دراصل وہ خدا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں جیسے حضرت علی میں اللہ حلول کر گئے، اب ظاہر میں تو علی ہے لیکن ہے مولا مشکل کشا، تو یہ کیا بن گئے؟ سمجھ لو مسئلہ۔ اور یہ لوگ آج نہیں بنے ہیں، یہ حضرت علی کے زمانے میں بھی تھے۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا ہیں اور اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو جو پتہ لگا تو آپ نے ان کو بلا لیا، پکڑ لیا، پوچھا بھی کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بدبختو عقل کرو، میں ابھی علی ابن ابی طالب ہوں، میرا ابا موجود، میری اولاد موجود، میری بیوی موجود، میرے بچے موجود، تم کیا کہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ ظاہری شکل کچھ ہو، ہمارے نزدیک تو مولا بھی آپ ہیں، مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، ظاہر میں تو علی ہے لیکن اندر مولا ہے۔ تو حضرت علی نے حکم دیا ان کو جیل میں ڈال دو۔ 2-3 دن کے بعد پھر چھڑایا، پوچھا بھی اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ وہی ہے، آپ خدا ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھئی توبہ کر لو۔ انہوں نے کہا جی توبہ کیوں کریں؟ اس لیے میرے عزیز توجہ کریں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرابی توبہ کر لیتا ہے، زانی توبہ کر لیتا ہے، قاتل توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، لیکن مشرک اور بدعتی توبہ نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے لیکن ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا، زانی زنا کرتا ہے لیکن اچھا نہیں سمجھتا، شرابی لاکھ شراب پیے، نشے والا لاکھ بدبخت نشے کرے، لیکن جب ہوش آئے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، قاتل قتل کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، جب برا سمجھتا ہے تو کبھی کبھی تو ضمیر لعنت کرتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن مشرک تو شرک کو عبادت سمجھتا ہے، وہ بدعت کو دین سمجھتا ہے، تو دین سے توبہ کیسے کرے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں، جلدی جلدی کریں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نام آئے تو کہیں رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان سب کو سزائے موت دے دو، یہ مشرک ہیں، مرتد ہیں، قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد آگ جلا کے بہت بڑا الاؤ روشن کر کے ان کو آگ میں جلا دو، اب لے جاؤ۔ جب دور گئے حضرت نے فرمایا ان کو بلاؤ، ممکن ہے ڈر کے مارے توبہ کر لیں، جان چھوٹے معاف کر دیں ہم ان کو۔ حضرت علی نے واپس بلایا، ابھی واپس آؤ، واپس آ گئے، کہا اب توبہ غلطی ہوگی نہیں؟ انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو کچھ دل تھے لیکن آج پکا یقین ہو گیا آپ خدا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب آگ میں ڈالنے کا عذاب تو خدا دیتا ہے نا، آپ نے بھی تو ہمیں آگ میں جلانے کا عذاب دیا، معلوم ہوا اندر سے خدا تو ہے نا۔ نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ 2 باتیں یاد کر لیں۔ اسی طرح بے عین ہی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جز ہے، ٹکڑا ہے، اللہ نور ہے، لیکن نبی جو ہیں وہ اللہ کے نور میں سے من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی اللہ تو نور ہے، حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ کی ذات جو ہے نور ہے، کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تو اگر تجلی بھی ڈالیں تو برداشت نہیں ہو سکتی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک،
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب کریم، مجھ سے باتیں کرنے والا مولا، بغیر فرشتے کے کلام کرنے والا رب کریم، جب تو نے کلام فرما لیا ہے میرا اللہ، یہ مجھے مقام بخشا ہے تو نے جو کسی پیغمبر کو نہیں بخشا، کہ بغیر کسی واسطے کے کلام فرما رہے ہیں. میرا مولا جب کلام کیا ہے تو مہربانی کر اپنا دیدار بھی نصیب کر دے، اپنی رویت بھی نصیب کر دے، میں ذات ربی کا نظارہ بھی کر لوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لم ترانی، آپ ہرگز میری دید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری رویت نہیں حاصل کر سکتے. اچھا تیری تسلی کے لیے میرے کلیم ہو، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. اللہ نے فرمایا تیری تسلی کے لیے سامنے پہاڑ پہ نظر ڈال لیں، اس پہ بھی میں صرف اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، تھوڑا سا حجاب ہٹاؤں گا. اگر وہ پہاڑ جم جائے، اگر وہ پہاڑ تجلی برداشت کر لے تو پھر تیرے اوپر بھی رویت کی تجلی ڈالوں گا. اور حضرت موسیٰ اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو انسان کی کیا طاقت ہے. قرآن کہتے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. کون دیکھ، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، دو صحابہ کا اختلاف ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے، محمد عربی نے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، بی بی عائشہ ناراض ہو گئی پوچھنے والے سے، کہنے لگی ہے پوچھنے والے تم نے ایسی بات کی ہے غصے سے میرے بال بدن کے کھڑے ہو گئے ہیں، کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے. لیکن حضرت ابن عباس بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے کلام کی شرف جو ہے وہ موسیٰ کو بخشا ہے. اللہ نے 2 دفعہ موسیٰ سے کلام کیا ہے اور محمد مدنی کو اپنی رویت کا مقام بخشا ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب درود شریف پڑھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا نور، اللہ کی ذات نور ہے. اب یاد رکھیں کہ نور مثال نہیں دے سکتے ہو تم کہ وہ کیسا نور ہے. سورج والا نور ہے، چاند والا نور ہے، تاروں والا نور ہے. نانا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ اکبر. اب جناب سمجھیں کہ اللہ کی ذات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نور ہے اور نبی اس نور کا ٹکڑا ہے تو یہ بھی گویا اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ کی ذاتی نور میں شراکت ہے اور یہ عقیدے رکھنے والا کیا بنے گا؟ میں نہیں کہتا پھر آپ کہیں گے وہاں بھی ہے نا، مکے رہتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہوں گے. ہاں جی حاجیوں کا کیا ہے، گھر بیٹھے جو مرضی آئے کہہ دیں، کہنے میں کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن آپ خود فیصلہ کریں، شریک مانے ذات میں. اچھا اسی طرح کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات علی کی شکل میں آئی تو وہ کیا بنا، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات نبی کی شکل میں آئی ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو یہ عقیدہ رکھے
کہ اللہ کی ذات بھی محمد مصطفیٰ میں ہے، ظاہر میں تو محمد ہے اور ظاہر میں تو احمد ہے اور اصل میں احد ہے، درمیان میں میم کا صرف پردہ ہے اور جب پردہ ہٹا دے تو وہ ایک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کر رہا ہے، کیا بنے گا؟ آپ خود اپنے دماغ میں سوچتے چلے جائیں، اللہ نے عقل دیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ باوضو بیٹھے ہو اور خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے، اور جس کام کے لیے آئے ہو اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے، اور جن مہینوں میں بیٹھے ہو یہ اشہر حج کے مہینے ہیں، مہینے بھی رحمت والے، حرم بھی رحمت والا، کعبہ بھی رحمت والا، حاجی بھی اللہ کا مہمان بن کے رحمت والا، اللہ کا قرآن بھی ہدن و رحمت والا، محمد مدنی بھی رحمت للعالمین۔ اب بھی اگر عقیدہ سمجھ نہ آئے تو پھر معلوم ہوتا ہے اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، پھر مولوی کی کوئی طاقت نہیں۔ اب سمجھ لیں مسئلہ، اللہ کی ذات میں شریک کرے تو کیا بنے گا؟ اللہ کی ذات۔ اچھا اب دوسری بات سمجھیں کہ اللہ کی صفات میں مسئلہ سمجھیں، جیسے اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات بھی ہے نا، اللہ کی صفات خاص میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرے وہ بھی، ہاں جی سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مثلا بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا بعض قومیں کہتی ہیں نہیں نہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ اللہ کے قرآن میں ہے، یہ کسی چھوٹی موٹی کتاب نہیں۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر کس کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی کہتے ہیں وہ کس کا بیٹا ہے۔ ہاں جی اچھا اسی طرح یاد رکھیں جیسے آج باطل لوگ ہیں نا اپنے عقیدے پہ اڑے ہوئے، ایک وفد آیا تھا نجران کے علاقے میں اور ان کی قیادت کرنے والا عبد المسیح ہے، 60 آدمیوں کا وفد ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا، بڑے اعلیٰ لباس والے، بڑے لباس فاخرہ والے لوگ تھے، حضور کی خدمت میں مدینے آئے، اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ٹھہرا دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائیں، کہاں انتظام کریں؟ حضور نے فرمایا میری مسجد میں ٹھہرا، اور کون سا ہمارے پاس محل ہے؟ چلو لمبی بات ہے، وہ ٹھہر گئے اور اس کے بعد حضور سے بات کی۔ ان میں بڑے بڑے ان کے عالم بھی تھے، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بڑے امیر بھی تھے، بہت بڑا ایک وفد بن کے آیا تھا۔ ان نے کہا کہ آمنہ کے لال حبیب کبریا محمد مصطفیٰ جب حضور کا نام آئے درود نہ پڑے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں۔ اللہ کے بندو درود پڑھو گے تو قیامت میں قرب ہوگا، اور آج کعبے میں بیٹھے ہو ہم گناہگار تو ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کر دے اور حضور کی زیارت بھی نصیب فرما دے۔ حاجیو دعا کیا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے تم بڑے قیمتی لوگ ہو، تمہیں قدر ہی نہ ہو اپنی تو کیا کریں؟ ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ میں شیر ہوں، اس کو لڑکے بھی نچاتے رہتے ہیں، لیکن یاد آ جائے نا میں شیر ہوں تو سارے سرکس والے بھاگ جائیں۔ تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ حاجی کی کیا قیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حاجی جب گھر سے نکلتا ہے نا اپنی بستی سے، بس میرے رستے میں چلتا ہے تو فرمایا میرا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ یہ جو مانگے گا میں دوں گا، اور جس کے لیے معافی مانگے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے دروازے پہ آئے ہو، اب سمجھیں جناب کہ ان کا جو وفد آیا تو انہوں نے میرے محبوب سے، کملی والے سے، سرکار مدینہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے آئے ہیں
کہ لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے ہمیشہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، باتوں سے حل ہوتے ہیں، مل بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں۔ اب ہم لڑنا نہیں چاہتے، چونکہ وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کو پتا تھا کہ سارا مکہ علاقہ تو سارا فتح ہو گیا ہے، سارے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، اب کون مقابلہ کرے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس لیے مسئلہ جو ہے ذرا باتوں سے حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی بات کے لیے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اہلاً و سہلاً، بالکل بات کریں۔ تھوڑا لمبا قصہ میں مختصر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی کتاب جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ کلمۃ اللہ، اور دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ہے روح اللہ، اور تیسری جگہ پہ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بطن سے لیکن بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ آپ یہ بات مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں۔ حضور بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں، بی بی مریم کو بھی آپ پاک مانتے ہیں کہ بی بی پاک تھی؟ حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، امہ صدیقہ، بی بی تو صدیقہ ہے بی بی مریم۔ انہوں نے کہا جی بس اب آپ کا ہمارا مسئلہ جو ہے نا بالکل قریب آ گیا ہے، اب معلوم ہوتا ہے آپ کی ہماری صلح ہو جائے گی، کیونکہ جھگڑا تو تب ہونا جب کوئی نہ مانے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے شیعہ سنی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے دونوں کو، اور اللہ پاک جھگڑے ختم فرما دے۔ ایک آپ کے ملک کی بڑی ذمہ دار شخصیت سے کافی عرصہ پہلے میری بات ہوئی، مجھے کہنے لگے مکی صاحب کوشش کریں، آپ کی لوگ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اللہ کے حرم کی وجہ سے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ میں نے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ جھگڑا نہ ماننے سے ہوتا ہے یا ماننے سے ہوتا ہے؟ دو لفظی بات مجھے بتا دیں، اس کے بعد میں سلو کرانے کی کوشش کروں گا۔ جھگڑا نہ ماننے سے ہوگا یا ماننے سے؟ اس نے کہا جب مان لو تو جھگڑا کیسا؟ اب دیکھو نا جی یہ رومال ہے، ایک حاجی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے مکی صاحب یہ رومال میرا ہے، بولے لو جھگڑا ہے؟ وہ کہے رومال میرا ہے، میں کہوں نہیں میرا ہے، وہ کہے جناب میرا ہے، مگر نہیں میرا ہے، تو اب لڑائی ہوگی نا۔ تو لڑائی نہ ماننے سے ہوگی یا ماننے سے؟ نہ آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، لڑائی نہ ماننے سے شروع ہوتی ہے یا ماننے سے؟ دیکھو آپ مانتے ہیں کعبہ شریف ہے، لڑائی کیا مطلب؟ تو اب میں نے کہا کہ حضرت جناب اللہ نے آپ کو اتنی کرسی بھی دی ہے، اتنا بڑا عہدہ بھی دیا ہے، اہل سنت والجماعت تو صدیق کو بھی مانے، عمر کو بھی مانے، عثمان کو بھی مانے، علی کو بھی مانے، صحابہ کو بھی مانے، اہل بیت کو بھی مانے۔ وہ جیسے صحابہ کے غلام، حسنین کے غلام، وہ جیسے اہل بیت کے غلام، ازواج کے غلام، بنات کے غلام، بی بی فاطمہ کے غلام، تو ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں نہ ماننے والے کون ہیں؟ جو صحابہ کو نہیں مانتے، صدیق کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے، عثمان کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، بی بی عائشہ کو نہیں مانتے، حضور کی ازواج کو نہیں مانتے، تو جھگڑا نہ ماننے والے کریں گے یا ہم ماننے والے کریں گے؟ تو یہ مسئلہ میں نے کہا آپ حل کرا دیں، چلو میں کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں جی بات تو، میں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں، ماننے والا کیوں لڑے؟ وہ پاگل ہو گیا۔ ہمارے نزدیک تو جو حضرت علی کی توہین کرے وہ بھی کافر، ہمارے نزدیک جو اہل بیت نبی کا گستاخ ہے وہ بھی کافر، ہمارے نزدیک جو بی بی فاطمہ کی شان میں توہین کرے وہ بھی کافر، بی بی عائشہ کی توہین کرے وہ بھی کافر۔ ہم تو سب کے غلام ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جھگڑا کون کرتا ہے، گلے میں ہمارے ڈال دیتے ہیں آپ۔
اللہ سے دعا کریں اللہ جھگڑے دور کر دے. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ اصلاح کر دے, اللہ ایک کر دے. اور یاد رکھو کافر جب لڑتے ہیں نا وہ شیعہ سنی کو نہیں دیکھیں گے, ان کے نزدیک تم سب مسلمان ہو. وہ دیوبندی بریلوی کو نہیں دیکھیں گے, ان کے نزدیک تم سب مسلمان ہو. وہ حنفی شافی کو نہیں دیکھیں گے. اس لیے خدا کرے تم بھی جھگڑے مٹا کے ایک دین کے نیچے آ جاؤ, اللہ کی توحید اور محمد مدنی کی سنت کو اپنا لو. ہمارا تو کعبہ بھی ایک ہے, خدا بھی ایک ہے, مصطفیٰ بھی ایک ہے, لبیک بھی ایک ہے, عرفات بھی ایک ہے. اللہ سب مسلمانوں کو ایک کرتا. اب جناب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا حضور اب آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, قریب آ گئے, اب انشاءاللہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا کہ آپ رسول اللہ بھی مانتے ہیں, کلمت اللہ بھی مانتے ہیں, روح اللہ بھی مانتے ہیں, بی بی مریم کو صدیقہ بھی مانتے ہیں, ولیہ بھی مانتے ہیں, عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی مانتے ہیں. تو بالکل معمولی سا جھگڑا ہے, یا تو پوری کائنات میں ہمیں ایک بندہ اور دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. اگر دنیا میں اور کوئی بندہ نہیں ہے تو مان لو ہم ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یاد رکھو آخر باطل جو ہے نا اس کے بعد بھی تو کوئی دلیل ہوتی ہے نا, ایسے تو بندہ نہیں گمراہ ہو جاتا نا. اس کے دماغ میں تو کچھ خلل ہوتا ہے کہ جی اللہ نے آدم کو بھی کلمت اللہ نہیں کہا, اللہ نے اس کو بھی روح اللہ نہیں کہا, اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ تو کہا ہے, روح اللہ نہیں کہا, اللہ نے نوح کو نجی اللہ تو کہا ہے, روح اللہ نہیں کہا. اور آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک باپ بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے. محمد مدنی کے ابے کا نام عبداللہ ہے, اماں کا نام آمنہ ہے, اور ہر نبی کی ماں بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے. یہ نرالا نبی ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ایک بندہ اور دکھا دیں جھگڑا ختم, یا پھر ہماری بات مان لیں. آپ درود شریف پڑھیں اور میں حدیث کروں. محبوب نے جواب نہیں دیا, اللہ نے جبریل بھیجا. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرے مدنی پہ میرا قرآن لے جاؤ, یہ میری توحید کا مسئلہ ہے, زبان محمد کی ہوگی, حکم میرا ہوگا. کیوں میرے نبی کی تو شان یہی ہے نا کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اللہ فرماتا ہے میرا مدنی مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبے, اللہ نے قسم کھائی, فرمایا معاذ اللہ محمد مصطفیٰ نہ گمراہ ہوئے نہ بہکے ہیں, بلکہ وہ ہدایت والے ہیں, رشد والے ہیں. اور فرمایا وما میرا مدنی تو بولتا بھی نہیں اپنی مرضی سے, بلکہ ان ہوا الا وحی یوحی, مگر اللہ کا وحی ہے جو اس کی طرف بھیجا گیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ ان ظالموں کو جواب دے, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلاؤ ظالموں, عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم کہ اللہ نے ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی سے بنا کے کلمہ کن کہا ہے اور آدم پیدا ہو گیا ہے. اگر باپ نہ ہو تو اگر وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرو.
نہ اگر صرف باپ نہ ہو تو وہ تو بن گیا اللہ کا بیٹا، جس کے دونوں نہ ہوں تو خدا بن گیا بھی اسی کا تو بیٹا ہے، اسی آدم کا، اسی آدم علیہ السلام کا تو بیٹا ہے۔ مسئلہ تو پھر بھی تمہارا الجھ گیا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عزیر خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ کی صفت کیا تھی؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، وہ والد سے بھی پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، نہ جنا گیا نہ جننے والا۔ لم یلد ولم یولد، اور کہیں فرمایا الہکم الہ واحد، اور کہیں فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے۔ میرا اللہ جب واحد کہہ دیا تھا تو احد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کبھی ایک سے پہلے بھی کچھ ہوگا، لیکن وہ یہ ذات ہے کہ جس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے اور جس کے بعد میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک دو، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک سے پہلے صفر لگا دو تو 10 بن جائیں گے، اس لیے فرمایا میں صرف واحد نہیں بلکہ احد بھی ہوں، میں صمد بھی ہوں، میں لم یلد ولم یولد بھی ہوں، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ نے فرمایا هو الاول، وہ سب سے پہلے جب کچھ نہیں تو میری مولا کی ذات ہے، اور جب سب فنا ہو جائیں گے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا سب کے آخر میں ساری کائنات جب فنا ہو جائے گی تو کون ہوگا؟ سب نبیوں پہ موت آئے گی تو کون ہوگا؟ میرے مدنی پہ بھی موت آئے گی تو زندہ کون ہوگا؟ ملائکہ بھی موت آئے گی تو باقی کون ہوگا؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل پہ بھی موت آئے گی تو کون باقی ہوگا؟ سب سے اعلیٰ بھی سب سے اول بھی۔ تو اس لیے فرمایا مسلمانوں کہ اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک کر دے، اللہ کا ٹکڑا مان لے، تو بیٹا بھی تو ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے ماں باپ سے نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ بھئی خون ان کا ہے نا، ان کا ٹکڑا ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اولادنا قبادنا، اولاد ہماری جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو اولاد ٹکڑا ہے اور اللہ ٹکڑوں سے۔ اللہ تو پھر جو عقیدہ رکھیں کہ نور من نور اللہ ہے، اچھا ایمان سے کہو آج حاجی تم خدا کے کعبے میں فیصلہ کرو، ورنہ قیامت میں میں پوچھوں گا تم سے۔ آج آپ فیصلہ کریں کہ اگر اللہ کا بیٹا مانو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی کیا ہو جاتا ہے؟ اور جو بیٹا مانے وہ تو کافر مشرک ہو جائے، اور جو یہ کہے کہ صورت بشر ہے لیکن اندر وہ احد ہے، نہ یہ فیصلہ تم کرو، میں نہیں کرتا۔ تمہاری مرضی، مشرک بناؤ، تم ان کو سچا عاشق بناؤ۔ صحیح عاشق جو ہے، عاشق تو بھول جاتا ہے نا، یعنی عشق میں ماں کو بیوی بنا لے، بیوی کو ماں بنا لے، عاشق جو ہوا اچھا عاشق ہے۔ سمجھے بالکل میرا عقیدہ، بات کھل کے بات کریں، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کھل کے عقیدہ رکھتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔
وہ کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے، آمنہ کے لال ہے، محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن یہ ظاہری شکل ہے، ظاہری لباس ہے، ظاہری پردہ ہے، لیکن اندر جو ہے یہ خود خدا ہے۔ اور باقاعدہ شعروں میں کہتے ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، رف رف آیا، رف رف پہ بیٹھے، چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے، عرش پہ چلے گئے۔ جبریل نے جو یوں کر کے دیکھا تو جبریل ہنسنے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا ہنستے کیوں؟ نے کہا حضور اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو معراج ڈرامہ ہے یا کوئی معراج پھر حقیقت ہے؟ جو اوپر بھی آپ، جانے والا بھی آپ، بلانے والا بھی آپ، عرش پہ بھی آپ، مدینے میں بھی آپ، پھر معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں کان کھول کے سن لیں، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا جو ہے وہ مشرک ہے، اللہ کو دو ماننے مشرک ہے، اور اللہ کی صفات خاصہ میں جو شریک بنائے وہ بھی مشرک ہے۔ موحد کون ہوگا؟ جو کہے اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، الحی ہے، الدائم ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب مخلوق ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والے ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہیں، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، نبی ولی شان والے، لیکن سب اللہ کے دروازے کے سوالی ہیں۔ اپنے عقیدے صاف کر لیں، اللہ کی یاد رکھو، جب تک عقیدہ صاف نہیں کرو گے 1 کروڑ حج پڑھو کوئی فائدہ نہیں۔ حج تو ابو جہل نے بڑے پڑے ہیں، تم تو صرف کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہو نا، ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا۔ مسجدیں بنانے سے یہی دھوکہ ہے میرے عزیز، اللہ پاک آپ ہم پر رحم کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم تو مینا میں قربانیاں کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، ہم کیسے مشرک ہیں؟ ہم لبیک پڑھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہیں؟ یہی وہ دھوکہ ہے جس میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے۔ دعا کر اللہ اس کو حق سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جناب مشرک وہ ہے جو نماز نہ پڑھے، مشرک وہ ہے طواف نہ کرے، خدا کو نہ مانتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو۔ یہ اچھی بات ہے، ہمیں مشرک بنا رہے ہیں۔ ہم تو جناب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، ہم کیسے مشرک بن گئے؟ اب سمجھیں بات، کچھ نہ کہیں، بس آرام سے بیٹھ جائیں۔ اب ایمان ہے ضرور کے ساتھ ہم غم سب مٹ جاتے ہیں۔ اب سمجھو معنی، نماز پڑھنے والے کا معنی یہ ہو کہ شرک نہیں ہے، نا، نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے، سمجھو۔ مسئلہ سمجھیں ذرا، ٹھنڈے دل سے دماغ توجہ رکھیں، دماغ کو ادھر مبذول رکھیں۔ نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے، طواف کرنے کا نام توحید نہیں ہے، حج پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے تو اب توحید آئے گی اور شرک بڑھے گا۔ اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے، اللہ کے کعبے کی طرف جھکے اور قبر کی طرف نہ جھکے، اللہ سے مانگے اور غیر سے نہ مانگے، اللہ کے کعبے کا طواف کرے اور قبروں کا طواف نہ کرے، اللہ کے نام پہ قربانی کرے اور غیر کے نام پہ قربانی نہ کرے، تب توحید آئے گی، ورنہ تو مشرک تو وہی بنے گا کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کو بھی
بھی مانتا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، پیر بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی مدد کرنے والا، مرشد بھی غوث اعظم ہے، اور اللہ کے گھر کا بھی طواف ہے، قبر کا بھی طواف ہے، اللہ کے نام کی بھی قربانی ہے، پیر کے نام بھی قربانی ہے، قبروں پہ بھی قربانی ہے، مینا پہ بھی قربانی، یہی تو شرک ہے، اور شرک کو بھی سینگ لگے ہوتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی بچا لے اور مجھے بھی بچا لے۔ اچھا، بعض لوگوں کے خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کو اللہ کا شریک بنانا، یہ شرک ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے قرآن میں غور کریں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو، اولاد کو، حبل کو، منات کو، اللہ معاف کرے، ہم بتوں کو تھوڑا پوجتے ہیں۔ بتوں کی تو دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ان کے تو جناب کوئی دیوی قہر کی ہے، کوئی مہر کی ہے، کوئی بلا ہے۔ ہم تو دیوی دیوتوں کو نہیں پوجتے ہیں، وہ تو جی سورج کو پوجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا نا، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ولا تشرک به شیئا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ اور اسی طرح حضرت صحابی ہیں میرے مدنی کے، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی وصیت دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے میرا مدنی، کہہ دو میرے بندوں کو کہ اللہ کی عبادت کریں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک، یہ نہیں کہ صرف بتوں کو شریک نہ کریں بلکہ کسی ملک کو بھی شریک، کسی فرشتے کو بھی شریک، اور کسی ولی نبی کو بھی شریک نہ کریں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور وہاں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ میں تم پہ تلاوت کروں کہ کس کس چیز کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اب یاد رکھیں قرآن نے کیا کہا؟ میری عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور آگے کیا کہتی ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے بھلائی کرو۔ یہاں والدین کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ لیکن ظاہری طور پہ ہم کو پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں۔ باپ کی پشت سے، ماں کے سینے سے، اور باپ ماں کے مقام مقرر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے بھلائی تو کر سکتے ہو، لیکن ان کو کبھی خدائی میں شریک نہ کر بیٹھنا۔ ان سے احسان تو کر سکتے ہو، ان کی نیاز مندی تو کر سکتے ہو، لیکن اس خیال میں نہ آنا کہ میری ماں نے مجھے اٹھایا ہے، اپنے پیٹ میں سنبھالا ہے، موت کی منزل سے گزر کے مجھے پیدا کیا ہے، پھر مجھے دودھ پلایا ہے، پھر میرے رضاعت کے مراحل طے کیے ہیں، تو شاید یہ بھی خالق کے ساتھ کچھ مل گئی ہے، تخلیق کی منزل سے گزر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ نہ، خبردار، خالق میں ہوں، یہ مخلوق ہے۔ ثم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین. اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر، میں اگر نہ چاہوں تو ماں بھی ہے باپ بھی ہے، لیکن بچہ میں نہیں دیتا. میں چاہوں تو جوڑے دے دیتا ہوں، اور میں چاہوں تو یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، لیکن خیال کرنا کبھی ماں کو یا باپ کو میری جز نہ بنا بیٹھنا. یہ تو پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی نہیں جانتی کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، صالح ہوگی کہ طالح ہوگی، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کہاں موت آئے گی، میرا فرما بردار ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سب جاننے والا اللہ یعلم ما تحمل انثی. ماں نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا. اللہ کہتا ہے خیال کرنا اس کو میری خدائی کی خالقیت میں شریک. تو جن پیروں نے ہمیں نہ کبھی کچھ نہیں دیا، جائیں تو ہم نظر پیش کریں، وہ ہمارے گھر میں آئے تو پھر بھی ہم پیش کریں. نہ یہ کیسے اللہ معاف کرے قادر بن گئے، مشکل کشا بن گئے، حاجت روا بن گئے، یہ کیسے مدبر فی الامر. یعنی زندہ ہوں تو ہماری منت پہ نظر نیاز پہ پلیں، اور مر جائیں تو ہماری منوتیوں پہ پلے برادری. اللہ معاف کرے. اللہ سے دعا کر اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہماری بھی ہدایت. اب سمجھیں مسئلہ کہ شرک کیا ہے. خالق کی ذات کو کسی مخلوق سے تشبیہ دینے کا نام کیا ہے؟ خالق کون ہے؟ کسی اور کو خالق سمجھے تو کیا ہو گیا؟ اچھا رازق کون ہے؟ اب کہے کہ نہیں جناب رازق تو اللہ ہے، لیکن ہمیں تو داتا دیتے ہیں. یہ نگری ہی داتا کی ہے، باقی ملک اللہ میاں کا ہے، لیکن یہ علاقہ داتا صاحب کا ہے. اب خود فیصلہ کرو کہ مسلمان ہیں. میرے خیال میں حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا اللہ تو قادر ہے نا، حضور کے زمانے کے مشرک اگر زندہ کر دے، وہ آج اگر ہمارا حال دیکھیں تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں. وہ کہیں یہ باتیں تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتی. انہوں نے کہا وہ تو جناب کان پکڑ کے دبا کے بھاگ جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. اب سمجھے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے، اب سارا اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک، اللہ کا کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی شبیہ، کوئی نظیر، کوئی ضد، کوئی ند نہیں ہے. لا شریک لہ، لا مثل لہ، ولا مثال لہ، ولا ند لہ، ولا ضد لہ، ولا وزیر لہ، ولا مشیر لہ. اور صرف اللہ خالق کل شیء. سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ٹھنڈے دل سے عقیدے کو سمجھیں. توحید کا مسئلہ کڑوا بڑا ہوتا ہے، چوٹ بڑی لگتی ہے، اور خاص طور پہ جس کے اندر جراثیم ہو نا دوائی اسی کو کوڑی لگتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. اندر صفرا ہو نا جی، ذرا میل شیل ہو، اندر ذرا پیپ ہو تو جہاں دباؤ تو وہی درد ہوگا، باقی جگہ پہ درد نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں درد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اندر انفیکشن ہے. تو جہاں شرک کا انفیکشن ہوگا اور توحید کا ہتھوڑا پڑے گا تکلیف تو ہوگی. لیکن قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں سبق توحید کا نہیں ملا تھا، یہ نہیں کہہ سکو گے انشاءاللہ. اللہ کی تو میری بہنیں بیٹیاں چلی جائیں، نماز کا وقت ہو گیا. بلا وجہ آپ بھی پریشان نہ ہوں اور اپنی نماز بھی خراب نہ کریں. تقریر ہوتی رہے گی، پھر سن لینا، کیسٹ لے لینا، لیکن اصل چیز نماز ہے. پیچھے چلی جائیں جہاں عورتیں ہیں، وہاں مل کے بیٹھ کے نماز پڑھیں. مردوں کے آگے نماز پڑھ کے اپنی نماز برباد کریں. اپنا اللہ اکبر. اب جناب اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھنے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں
تو پہلی کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ ہے. بتا دو پہلا شروع کرو گے کیا کہو؟ بسم اللہ. اللہ اکبر کیا مانا؟ باقی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں. نہیں تمہیں پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. اچھا نماز شروع کرو کیا کہو گے؟ اللہ ہو. رکوع میں جاؤ کیا کہو گے؟ سجدے میں جاؤ کیا کہو گے؟ جب جان ورزی پہ کرو تو کیا پڑھو گے؟ کیونکہ اللہ بھی ہے، اکبر بھی ہے، اس کو اکبر بھی مان رہے ہو، پھر چھوٹے چھوٹے بھی رلا رہے ہو. ہاں سمجھو کیا مانا بھائی؟ یہ افعال تفضیل نہیں مانا، وہ ایسا بڑا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس کی وحدانیت میں شریک کوئی نہیں ہے، جس کی الوہیت میں شریک کوئی نہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں، اب آپ نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کیا پڑھیں گے؟ کوئی حرج نہیں، پڑھ لو ثواب ہوگا. سبحانہ کا کیا مانا؟ پاک ہے تیری ذات. کس سے پاک؟ سمجھو اللہ تو پاک ہے. کس سے؟ اللہ شریکوں سے. تو جب تک اللہ کہتے ہیں سبحانہ شروع نہ کرو نماز قبول. پاک ہے تیری ذات شریک سے، تو کیا اللہم سبحانہ کا اللہم. اچھا آگے کیا ہے؟ وتبارا قسموں کا وتعالی جدوں کا. آگے ولا الہ غیروں کا ولا الہ غیروں کا. اچھا جب یہ نماز شروع کرو گے تو پہلے کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر. آگے کیا پڑھو گے؟ سبحانک. اچھا اب میں نماز شروع کروں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے میں درود شریف شروع کر دوں، نماز ہو جائے گی؟ کیوں وہاں بھی ہو گئے ہو؟ نہ میں درود پڑھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں نماز نہیں ہوگی. اچھے لوگ ہو بھائی. معلوم ہوا کہ درود کا مقام اپنا ہے، توحید کا مقام اپنا ہے، الوہیت کا مقام اپنا ہے، انبیاء کا مقام اپنا ہے. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. سکھلا دیا بندے نماز پڑھو، میرا مدنی سلام کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ سجدے کا مستحق نہیں ہے، وہ رکوع کا مستحق نہیں ہے، وہ سلام کا مستحق ہے، سلاد کا مستحق ہے. اب نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب جو ہے